میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہار چینل پر آپ تمامی ناظرین و سامعین کا خیر مقدم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں آج ہم آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فصاحت و بلاغت کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کریں گے کہ ہمارے آقا کی کا جو کلام ہے وہ کس قدر جامع اور فصیح کلام ہوا کرتا تھا۔ تو اپنے آقا کے کلام کی جامعیت و معنویت کے حوالے سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ تک کچھ مفید باتیں اور اہم معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات مسلم ہے کہ اہل عرب فصاحت و بلاغت میں تمام اقوام عالم سے برتر و افضل تھے، اور وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے بھی تھے۔ انہیں اپنی زبان پر اتنا ناز، اتنا فخر تھا کہ وہ اپنے سوا تمام اقوام عالم کو عجمی یعنی گونگا سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عرب کے علاوہ جو ممالک ہیں، ان کے رہنے والے جو باشندے ہیں، انہیں عجمی کہا جاتا ہے۔ تو بے حد انہیں اپنی زبان پر، اپنے کلام پر اعتماد تھا، اور اسے وہ فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اہل عرب میں، پورے جزیرے عرب میں، خصوصیت کے ساتھ حجاز، مکہ اور قبائلی اعتبار سے قریش میں ایک سے بڑھ کر ایک فصیح اور بلیغ اور قادر الکلام شخصیت موجود تھی، لیکن ان فصحا و بلغا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فصاحت عدیم المثال تھی۔ آپ کی فصاحت کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ زبان و بیان میں ہمارے آقا کی شان بلاغت اتنی بلندی پر تھی کہ آپ کے اس امتیاز کو، اس خصوصیت کو، آپ کے کلام کے نمایاں اس پہلو کو ہر سلیم الطبع ماننے پر مجبور ہے، اور اس کی صداقت سے کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا بے خبر نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، کتنا بڑا فصیح کیوں نہ ہو، وہ حضور کی شان فصاحت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ناظرین، میرے آقا کے کلام میں بلا کی سلاست ہوا کرتی تھی، روانی
اور کلام کی جامعیت سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ آقا کے کلمات نور کے سانچے میں ڈھل کر زبان اقدس سے ادا ہو رہے ہیں۔ اور روایتوں سے بھی ثابت ہے کہ ہمارے آقا جب کلام فرمایا کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورا جسم مبارک سراپا نور بن گیا ہے، زبان مبارک سے، دندان مبارک سے نور کی شعاعیں ظاہر ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کلام کے حوالے سے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی، جوامع الکلم سے نوازا۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ یعنی الفاظ بہت مختصر ہوا کرتے، بہت تھوڑے ہوتے، قلیل ہوا کرتے، لیکن معانی اور لطائف کا ایک سمندر موجزن ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے حکیمانہ جملے ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر معانی و لطائف کا سمندر موجزن ہوا کرتا تھا۔ میرے آقا کی زبان مبارک سے ایسی حکمت و دانائی کے کلمات صادر ہوئے ہیں جو اپنی مثال نہیں رکھتے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اہل عرب، جزیرہ عرب میں کہ مختلف خطوں میں جو عربی بولی جاتی تھی، عام طور پر جو لوگ عربی کا استعمال کیا کرتے تھے اس میں بڑا تفاوت اور فرق ہوتا۔ ہر قبیلے کی زبان الگ ہوا کرتی تھی، لہجہ الگ ہوتا، کچھ جملے جو دوسرے قبیلے میں مستعمل نہیں ہوتے، اس طرح سے بھی بہت سارے ایسے کلمات رائج تھے کہ ایک قبیلے میں یہ جملہ ہوگا، یہ الفاظ مستعمل ہیں، دوسرے قبیلے میں یہ الفاظ مستعمل نہیں ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں، سل ان کا و سل ام، یہ بنی عامر میں سل ان کا مستعمل ہے۔ کسی کے بارے میں ان سے پوچھئے کہ ان سے پوچھو، اور بنی عدی اور بنی طے میں سل امہ مستعمل ہے۔ معنی وہی ہے، مفہوم وہی ہے، الفاظ میں فرق ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ عرب میں جو عربی بولی جاتی ہے اس میں بڑا فرق تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مبارک اگرچہ حجاز تھا، حجازی تھے، مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل حجاز کی لغت میں بھی جب گفتگو فرماتے تو فصاحت و بلاغت کے چمن آباد ہو جاتے۔ اب دیکھیں، جو انسان، جو شخص کسی علاقے کا ہوتا ہے، وہ اس علاقے میں جب کلام کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس تمام چیزوں کی رعایت کرے، عام انداز میں بھی کلام کر دیتا ہے، ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے علاقے میں اپنی علاقائی زبان بولتے ہوں گے، اہل علم حضرات بھی، علماء حضرات بھی ہیں، وہ بھی اپنے علاقوں میں اپنے علاقائی زبان بولتے ہیں، تو اس میں جو اردو کے قواعد، ان ساری چیزوں کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں، اور اسے برا بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا کی ذات حجاز کی، آپ حجاز کے تھے، لیکن اہل حجاز سے بھی جب آپ کلام فرمایا کرتے تھے تو پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ کلام فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے آقا کی ذات، حجاز کے رہنے والے تھے آپ، لیکن اہل حجاز کی لغت میں بھی جب آپ گفتگو فرماتے، ان کی زبان میں بھی جب آپ گفتگو فرماتے تو فصاحت و بلاغت کے چمن آباد ہو جایا کرتے تھے، پوری فصاحت، پوری فصیحانہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عرب کے دیگر علاقوں کی
علاقائی زبانوں میں بھی اسی سلاست و قادر الکلامی سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی اس گفتگو کو سن کر سننے والے حیران و شزدر ہو جایا کرتے تھے۔ ہر قوم اور ہر قبیلے سے اسی کی علاقائی زبان میں خطاب فرمایا کرتے تھے، اسی زبان کے محاورے استعمال کرتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب کسی دوسرے علاقے کی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کرتے سنتے، یہ دیکھتے کہ ہمارے آقا کی ذات دوسرے علاقے کی زبان میں گفتگو فرما رہے ہیں، تو صحابہ کو بھی نبی کے بعض کلمات کے معنی اور مفہوم معلوم نہیں ہوتے، تو بعض الفاظ کی تشریح اور وضاحت کے لیے اپنے آقا کی طرف رجوع کرتے۔ یہ عالم ہوا کرتا تھا۔ بتانا ہی چاہتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب ہوا کرتا تھا کس طرح کا خطاب ہوتا تھا۔ دیکھو گے چمکنا